اور عشرہ مبشرہ کی ان 5 بزرگوں میں سے ایک ہیں جن کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ کی اور انہیں ایمان کو قبول کیا کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز ادا کی۔ صحابہ کرام میں بڑے امیر ترین لوگوں میں سے تھے، بڑے دولت مند لوگوں میں سے تھے۔ جو سونا چھوڑا تھا نا اس کو کلہاڑیوں سے کاٹا گیا، توڑا گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑا وسیع اور بڑا بہترین باغ جو 40,000 کا تھا وہ خرید کر ازواج مطہرات کی گھریلو اخراجات کے لیے وقف کر دیا۔ کہتے ہیں میری زبان سے جو لفظ نکلا کہ وہ رہا ابو جہل، یہ تو ایسے نکلے تھے تیر کمان سے نکلتے، اور دونوں لوگوں کے اندر سے تھے بھی چھوٹی عمر کے، جذبے میں جا رہے تھے، دونوں لوگوں کے اندر سے گھستے ہوئے گئے، اس کو جا کے مارا، وہ گر گیا۔ ایک خاص اجازت یافتہ تھے، ایک خاص چیز میں ان کو اجازت ملی ہوئی تھی جو باقی امت میں اور کسی کو نہیں۔ عشرہ مبشرہ سیریز چل رہی ہے اور آج بیان ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ بہت بڑے مقام کے صحابی ہیں، یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو بالکل ابتدا میں ایمان قبول کر چکے تھے۔ 8ویں نمبر، ان پہلے 8 مسلمانوں میں سے ایک یہ ہے، عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں۔ اور عشرہ مبشرہ کی ان 5 بزرگوں میں سے ایک ہیں جن کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ کی اور انہیں ایمان کو قبول کیا، ان 5 میں سے ایک ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو شورا بنائی تھی 6 لوگوں کی، ان میں سے ایک ہیں، اور ان 6 میں بھی ان کا مقام بہت ممتاز تھا۔ فرمایا کہ اگر ایسی پوزیشن آ جائے کہ 3 ایک طرف ہوں اور 3 ایک طرف ہوں، یعنی برابر ہو گئے، اب فیصلہ کیسے ہو؟ تو جس طرح عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ ان پر ہوگا، یعنی ان 6 میں بھی ان کا نمایاں مقام تھا۔ ان کی زندگی کا ایک اور بڑا عجیب اعزاز ہے، کہہ لیجئے واقعہ کہہ لیجئے، ایک بات ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز ادا کی۔ واقعہ کیا تھا؟ غزوہ سے واپسی تھی اور فجر کی نماز کی تیاری ہو رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز فجر کی تیاری کے لیے نکلے، تو آتے ہوئے دیر لگ گئی۔ ادھر صحابہ کرام تیار کہ نماز پڑھنی ہے اور وقت گزرتا جائے، صحابہ انتظار کر رہے تھے۔ اللہ کی شان، وقت بہت قریب آ گیا سورج نکلنے کا، نماز قضا ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا کہ بھئی نماز نہیں قضا ہونی چاہیے، ہم نے نبی علیہ السلام کا انتظار کیا اور کر رہے ہیں، لیکن اتنا انتظار کہ نماز قضا ہو جائے، انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ نہیں، نماز نہیں قضا کرنی چاہیے، ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تو فوری طور پر انہوں نے جب ایسا موقع آ گیا تو امام کے طور پہ ان کو آگے کھڑا کر دیا، نماز شروع کر دی۔ اللہ کی شان، 1 رکعت پوری ہونے کے بعد آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ انہوں نے 2 کے بعد سلام پھیر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ جو پہلی رکعت نہیں پڑھ سکے تھے، وہ پھر کھڑے ہو کے قیام کیا اور نماز کو پورا کیا۔ اب تمام صحابہ کرام حیران پریشان ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس پہ غصہ نہ کریں، ناگواری کا اظہار نہ فرمائیں، اور کوئی ایسی بے ادبی اور گستاخی نہ ہم سے ہو گئی ہو۔ تو وہ سوچتے رہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور صحابہ کرام کی کیفیت کو دیکھ کے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا، قد اصبتم، تم نے بہت اچھا کیا، تم نے ٹھیک کیا۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ امت امام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء مقتدی بنے۔ یہاں سے پھر مسئلہ نکلا نا کہ اصاغر آگے ہوں اور اکابر پیچھے ہوں تو نماز ہو جاتی ہے، یعنی امام چھوٹا ہو، مقتدی رتبے میں بڑا ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کرنا تھا، یہ معاملہ پیش آیا تاکہ قیامت تک کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو ایک دفعہ کے معاملے میں زندگی بھر کے مسائل نکل آتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی۔ عام الفیل، عام کہتے ہیں عربی میں سال کو اور فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی عام الفیل میں تھی، تو پیدائش کا سال ایک ہی ہے۔ صحابہ کرام میں بڑے امیر ترین لوگوں میں سے تھے، بڑے دولت مند لوگوں میں سے تھے۔ ان کی دولت کا اندازہ اس طریقے سے لگائیے کہ وفات کے وقت جو سونا چھوڑا تھا نا، اس کو کلہاڑیوں سے کاٹا گیا، توڑا گیا۔ جو چھوٹے پیس ہوتے ہیں نا، 1 تولے کے، 5 تولے کے، 10 تولے کے بسکٹ کے لاتے ہیں، اس کو کلہاڑی سے نہیں کوئی کاٹ سکتا۔ کلہاڑیوں سے تو پھر بڑی چیزیں ہی توڑی جاتی ہیں، کاٹی جاتی ہیں، اتنا تھا۔ اور یہاں بھی لکھا ہے، حیات الصحابہ میں لکھا ہے کتاب میں، کہ اتنے وہ تھے کہ سونا توڑتے توڑتے مزدوروں کے ہاتھ میں چھالے بن گئے تھے۔ تو کتنا سونا ہوگا۔ اس کے علاوہ ازواج مطہرات کے لیے بھی بہت کچھ وراثت میں، ترکے میں سے ان کے لیے بھی وصیت کی، ان کو بھی بہت کچھ دیا۔ پھر 4 بیویاں تھیں ان کی، ہر بیوی کو 80 ہزار دینار نقد ملا، 1,000 اونٹ ملے، 100 گھوڑے ملے، اور 300 بکریاں ملی۔ یہ ہر بیوی کے حصے میں آیا۔ اور اس اصحاب بدر میں سے 100 لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا بدریین جتنے اس وقت زندہ ہیں سب کو 400 دینار دے دیا جائے۔ تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ بن گئی۔ اس کے علاوہ پراپرٹی تو بہت مختلف، کہیں مدینہ میں، کہیں خیبر میں، کبھی کہیں اور جائیداد اس کے اور علاوہ تھی۔ اور اس طریقے سے یہ صحابہ کرام کے اندر بہت امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھے۔ جی، اصحاب بدر میں سے ہر بندے کو 400 دینار ملے، 100 اس وقت موجود تھے۔ 1 دینار سونے کا، اب لگا لیجئے کتنے کا ہوگا سونے کا سکہ۔ شروع میں اسلام قبول کیا، پھر تکلیفیں تو اٹھانی پڑی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اجازت عطا فرمائی کہ مدینہ طیبہ ہجرت ہو سکتی ہے، صحابہ کو حکم کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا، تو یہ بھی ہجرت مدینہ میں پیش تھے، انہوں نے مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پہ بھائی چارہ، مواخات جسے کہتے ہیں، مواخات مدینہ، بھائی چارہ قائم کیا۔ ایک انصار ایک مہاجر، ایک انصار ایک مہاجر، اس طریقے سے ایک ایک کو بھائی بنا دیا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی بھائی چارگی جو کروائی، وہ ان سے کروائی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس وقت جس وقت یہ بھائی چارہ ہو رہا تھا، سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مالدار تھے، آپ کے پاس 2 باغ تھے، 2 بیویاں تھیں، مال وغیرہ تھا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، آپ کے پاس وہ وسائل نہیں تھے اس وقت۔ بعد میں پھر اللہ نے بہت دیا، اس دن نہیں تھا، جو کچھ تھا وہ مکہ چھوڑ آئے تھے۔ صحابہ کرام نے بھی جو ہے نا، وہ ایک دوسرے کے دل جیتنے کے لیے اور ایثار و قربانی کے لیے ایسے معاملات کیے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں تو ان کی عملی طور پر کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ اب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، مجھے بھائی اللہ نے پلا پلایا، بالکل ایک خوبصورت بھائی دے دیا جو قریشی بھی ہے اور نبی علیہ السلام کے قریبی ساتھی ہیں، اب اپنے گھر لے آئے۔ کہا بھائی میرے 2 باغ ہیں، دونوں کو چیک کر لو، جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ کا، دوسرا میرا۔ میری 2 بیویاں ہیں۔ اس وقت پردے کے احکامات تو نہیں آئے تھے، چہرے کے پردے کے احکامات تو 5 ہجری میں آئے، ابھی تو شروع کے دن ہیں۔ میری 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو، جو تمہیں پسند ہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت وغیرہ کے بعد پھر تم نکاح کر لینا۔ تو اتنی زبردست آفر دی گئی، لیکن یہ بھی غیرت والے تھے، حمیت والے تھے۔ یہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو جہیز قبول کرنے میں پیش ہوں اور سسرال والوں کو ڈیمانڈ بھیجتے ہوں، یہ بھی بھیجو یہ بھی بھیجو۔ یہ تو بے غیرتی اور بے حیائی کی باتیں، اس کا تو مردانگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دور دور تک۔ سنت تو الگ بات رہی۔ انہوں نے فرمایا میرے بھائی، اللہ تمہیں تمہارے باغ میں بھی برکت عطا فرمائے اور تمہیں تمہاری بیویوں میں ہر چیز میں برکت عطا فرمائے۔ یہ آپ رکھیں، مجھے ذرا بازار کا راستہ دکھا دیں، میں وہاں جا کے جو ہے نا وہ تجارت کروں گا اور محنت کروں گا، آپ مجھے بازار کا راستہ بتائیں۔ تو سعد بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازار کا راستہ دکھا دیا اور بتا دیا۔ وہ وہاں گئے
اور اس کے بعد وہاں مستقل کاروبار کرنے لگے، اللہ رب العزت نے ان کو خوب نفع عطا فرمایا۔ بازار کے راستے سے ایک بات مجھے یاد آئی، اپنی ہی بات ہے۔ شروع میں تو ہم لوکل آئٹم سیل کرتے تھے، اور جو امپورٹڈ آئٹم تھے وہ کسی امپورٹر سے لیتے تھے۔ تو 1999 میں پھر میں نے بڑوں سے، والدین، اپنے والد صاحب سے، چچا سے، سب سے کہا جی امپورٹ ہم نے خود کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے پھر میں امپورٹ مال خریدنے کے لیے دبئی گیا، ڈیرہ دبئی، وہاں سے سامان لیا۔ تو خیر اس کے بعد 2-3 سال بعد ہوا کہ بھئی اب نہ دبئی سے اور آگے بڑھنا چاہیے، چائنا جانا چاہیے۔ تو شالمی میں ہماری دکان کے نیچے ایک دکاندار ہیں، کاسمیٹکس کا ان کا بڑا کاروبار ہے، تو وہ جاتے تھے، ان کا بیٹا جاتا تھا۔ میں نے کہا بھائی مجھے بھی لے کے چلو۔ اس نے کہا جی گلی کوئی نہیں، آ جاؤ۔ اب ویزے کا پروسیس اور باقی سارے معاملات جو تھے وہ پھر کئی لوگوں سے پوچھے، اس نے بھی خوب مدد کی، مہربانی کی، ساری چیزیں کر کے اب جناب عالی اس نے کہا جی یہ فلانی تاریخ کا ٹکٹ ہو گیا، میں نے اور آپ نے ایک ساتھ جانا ہے۔ اب 2002 کی بات ہے، غالباً 2001 یا 2۔ اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ بازار جا کے نا میری کچھ مدد بھی کرے گا، اس کو کچھ چائنیز لینگویج بھی آ گئی تھی، بعد میں مجھے بھی آ گئی تھی، لیکن اب کیونکہ جانا آنا چھوڑ دیا تو وہ چیزیں یاد نہیں رہیں۔ تو خیر میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے پرچیزنگ بھی کروائے گا، میرے ساتھ بڑے معاونت کرے گا، کیونکہ یہاں تو اس کا معاملہ بڑا اچھا تھا اور ہر چیز میں جو ہے نا وہ مدد کر رہا تھا، سپورٹ کر رہا تھا۔ اب جناب ہم پہنچے گانزو ایئرپورٹ، وہاں سے گئے ہوٹل، تو ہوٹل میں جا کے کمرہ لیا اور رات تھی، سو گئے۔ صبح اٹھے تو وہ بھائی صاحب فرمانے لگے، مجھے لے کے جا کے نا ایک مارکیٹ کے کونے پہ چھوڑ دیا، کہ جی یہ الیکٹرانکس والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اندر چلے جائیں، میری مارکیٹ چونکہ ادھر ہے، ان کاسمیٹکس والے ادھر نہیں ہیں، تو آپ ادھر گھومیں پھریں، پھر شام کو اس وقت فلانی جگہ ملاقات ہوگی، یہ ہوٹل کا کارڈ ہے فلاں، آپ خود پہنچنا، میں خود پہنچوں گا۔ میں کہا یا اللہ مجھے کدھر پھنسا دیا، نہ زبان آتی نہ کچھ بھی نہیں پتا، پہلی دفعہ آئے اور اکیلے، اور چائنا سمندر ہے۔ تو وہ ان کا جی اب آپ جائیں خود اس پہ محنت کریں، کیونکہ دن تھوڑے ہوتے ہیں، مجھے اپنے کام کرنے ہیں، آپ کو اپنے کام کرنے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ وقت گزاروں گا، کیونکہ پاکستان سے باہر جاتی تو میٹر آن ہو جاتا ہے نا، اپنے گھر میں تو انسان ایک روٹین کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں تو ہوٹل کا خرچہ، ہر چیز میٹر آن ہو چکا ہوتا ہے ایکسپینس کا، تو بس اور لمیٹڈ ٹائم کے لیے جانا ہوتا ہے، وقت بھی کم ہوتا ہے، تو بس آپ جائیں۔ اب تو پھر خیر اللہ نے مہربانی کی، تو اس سے مجھے ایک دم اچانک یاد آ گیا کہ انہوں نے بھی کہا بھی مجھے بازار کا راستہ دکھائیں۔ تو جو پہلی دفعہ کسی بازار میں داخل ہو رہا ہو، کوئی واقفیت نہ ہو اور کچھ بھی نہ ہو، تو ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک تجارتی ذہن تھا ان کا، اور ذہانت کے علاوہ امانت، دیانت اور لین دین کے اندر، بھاؤ تاؤ کے اندر، معاملات کے اندر ایک بہترین آدمی تھے، تو بہت جلدی اپنی تجارت کو فروغ دے گئے اور ایک اسٹیبلش بزنس ان کا ہو گیا۔ جب بزنس ان کا اسٹیبلش ہو گیا نا، ان کا اب شادی بھی تو کرنی ہے، تو ان کی شادی کا واقعہ بھی بڑا عجیب، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ایک دن وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے کچھ دنوں کے بعد، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے بعد آئے کچھ ناغہ کے بعد، کچھ دنوں کے بعد آ کے بیٹھ گئے، ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے جسم، ان کے لباس کے اوپر کچھ نشان ہے خوشبو کا، جو اس زمانے میں عام طور سے شادی کے موقع پہ لگا لیا کرتے تھے، کسی وجہ سے لگا لیا کرتے تھے، خوشی کی، شادی کی۔ نبی علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا یہ نشان کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو شادی کر لی، اور یہ اس سلسلے میں نشان لگا ہے کپڑوں پہ۔ نبی علیہ السلام نے کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، مجھے نہیں بلایا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی، اور انہوں نے بھی شادی خاموشی سے کر لی، نہ پہلے بتایا، نہ آ کے خود پہلے بتا رہے، نہ کرنے سے پہلے اطلاع دی، نہ کرنے کے بعد آ کے خود اطلاع دی۔ بھئی شادی کی عبادت ہے، اللہ کا حکم پورا کر لیا، بس اس میں ہر ایک کو خاص طور سے بلانا، دعوت دینا اور ہر ایک کا لازمی پہنچنا، یہ
ہمارے ہاں کے تکلفات ہیں جو ہم نے خود بنا لیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کسی بات پہ کوئی برا نہیں منایا، ہاں ایک بات پوچھی جو بہت اہم تھی، پوچھا حق مہر دیا ہے؟ جی دیا ہے۔ کیا دیا؟ ان کا کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے بلایا کہ نہیں بلایا، کتنے لوگ تھے، کھانے میں کیا تھا، کیا ہوا، نہیں، جو امپورٹنٹ بات تھی نا، حق مہر دیا کہ نہیں دیا۔ آج کتنے خاوند ایسے ہیں حق مہر دینے میں یہ کوتاہی کرتے ہیں۔ حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حق مہر ادا نہیں کیا اور نیت بھی نہیں تھی اس کی ادا کرنے کی، قیامت کے دن یہ زانی کھڑا ہوگا اللہ کے دربار میں۔ وہ خود سمجھ رہے میاں بیوی ہیں، حلال ہے، لیکن یہ صرف حق مہر ادا نہ کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا گناہ کر۔ حق مہر دینا کب چاہیے؟ سنت یہ پہلی ہی رات ملاقات کے وقت دے دے، گنجائش یہ ہے کہ عند طلب دے دے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پہلی رات دیا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، طلاق، خلا یا بیوی کی وفات کے وقت یاد آتا ہے، بہت غلط بات ہے۔ اس میں تاخیر اور اس کے اندر گڑبڑ کرنا یہ گناہ کی بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلی بات کیا پوچھی جی؟ نکاح کی اطلاع ملی تو کیا پوچھا تھا؟ حق مہر۔ اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا حق مہر میں دیا ہے، پھر نبی علیہ السلام نے اگلا کیا حکم دیا؟ فرمایا کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے ہی ہو۔ تو جو ضروری چیزیں تھیں نبی علیہ السلام نے اس طرف نشاندہی کر دی، اور یہ نہیں کہا اچھا ولیمے میں مجھے ضرور بلانا، پہلے تو نہیں بلایا، نہیں ولیمہ کرو۔ تو ان باتوں سے ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جہاد بھی چلتا رہا، کبھی غزوے میں آپ خود بنفس نفیس تشریف لے جاتے اور کبھی صحابہ کرام میں سے کسی کو امیر بنا کے لشکر روانہ کرتے رہتے۔ ایسے ہی کوئی موقع تھا اور لشکر روانہ کرنا تھا، پیسوں کی ضرورت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس کے لیے پیسے جمع کیے جائیں۔ تو اس وقت ان کے پاس 4000 درہم تھے، 2000 لا کے قدموں میں رکھ دیے اور 2000 گھر میں رکھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ عبد الرحمن اتنا تم ماشاءاللہ زیادہ لے کر آؤ، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا 4000 تھا، 2 لایا، 2 چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے دعا دی، اللہ تعالیٰ جو تم نے عطا کیا اس میں بھی برکت دے، اور جو تم نے گھر میں چھوڑا اللہ اس میں بھی برکت دے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے واقعات میں سے ایک بہت خوبصورت واقعہ درود شریف سے متعلق بھی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی حفاظت اور خدمت کی خاطر 4-5 لوگ ایسے تھے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے خدمت کے لیے، کبھی دور نہ ہوتے۔ جتنا موقع ملتا ہم چند لوگ آپس میں ڈیوٹی بھی ڈیوائڈ کر لیتے، جو بھی ہوتا نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے کہ جس وقت جو خدمت ہو وہ بجا لائیں، جو حکم و ارشاد پورا کریں، اور کوئی مسئلہ ہو تو ہم حفاظت کریں۔ ہر اعتبار سے نبی علیہ السلام کا خیال کرنا، سیفٹی بھی، پروٹوکول بھی، ادب بھی، دین سیکھنا بھی، ساری چیزیں، جو بھی اس کو آپ اچھا سا نام دے دیجیے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک رئیس سے ان کے باغ میں چلے گئے۔ ایک انصاری جو اچھی مالی حیثیت رکھتے تھے ان کے باغ میں چلے گئے، اور وہاں جا کے سجدہ کیا، اور لمبا سجدہ کیا۔ کہتے ہیں اتنا لمبا سجدہ کیا میں تو رونے لگ گیا، میرے تو آنسو جاری ہو گئے۔ خیر نبی علیہ السلام بہت دیر کے بعد سجدے سے سر اٹھایا تو مجھے دیکھا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے تو لگا تھا کہ شاید روح قبض ہو گئی ہے، روح مبارک قبض ہو گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، تو میں تو اس فکر میں آ کے رو پڑا تھا، خیال آیا اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا میرے اوپر انعام عطا فرمائے، مجھے بہت بڑی عطا کی گئی میرے اوپر، تو اس عطا کے شکرانے میں نے لمبا سجدہ کیا، خوب لمبا سجدہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے محبوب ہیں، جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماؤں گا اور 10 گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ نے خاص رحمت میرے اوپر عطا کی، اس لیے میں نے لمبا سجدہ کیا کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ رب العزت 10 رحمتیں عطا فرمائیں گے پڑھنے والے کو، اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیں گے۔ چلے ذرا پڑھ لیجئے ایک دفعہ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فرمایا کہ اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا میرے اوپر، تو میں نے شکر کے طور پر، شکرانے کے طور پر جو ہے یہ سجدہ کیا اور لمبا کیا۔ درود شریف ہم پڑھتے ہیں عقیدت سے اور محبت سے، ہم پڑھتے رہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ 2-3 دن پرانی بات ہے، بڑی مزیدار بات ہے، کہیں تو سنا دوں، موضوع سے ہٹ کے ہے لیکن ہے بڑی پیاری۔ ملتان میں ایک صاحب ہیں، وہ بیعت ہوئے تو وہ بڑے باریک باریک نکتے پوچھتے رہتے ہیں، تو ان کا 2-3 دن پہلے میسج آیا، کہنے لگے کہ حضرت میں جو ہے نا وہ درود شریف پڑھتا ہوں تو مجھے اپنی نیت میں کھوٹ لگتا ہے، پتہ نہیں میں کسی مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں، حضور کی محبت میں بھی پڑھ رہا ہوں کہ محبت میں نہیں پڑھ رہا، تو مجھے اس قسم کے بڑے وسوسے رہتے ہیں۔ پڑھتا ہوں میں، لیکن پتہ نہیں میں محبت میں پڑھ رہا ہوں یا اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے، کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، کسی غرض سے پڑھ رہا ہوں، تو اس میں بڑا میں پریشان ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میری نیت میں محبت رسول کم اور دوسری نیتیں زیادہ ہیں، تو کیا اس کا معاملہ ہے؟ اس پہ کوئی پکڑ تو نہیں ہو جائے گی؟ میں نے کبھی پہلی تو بات یہ سمجھیں آپ، کوئی بھی غیرت مند خاوند یا باپ یا بھائی اپنی بیوی اور محرم عورت کا ذکر کسی غلط اور برے آدمی کی زبان سے سننا گوارا نہیں کرتا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ کوئی بھی غیرت مند آدمی اپنے گھر کی عورت کا ذکر کسی بری زبان سے، ناپسندیدہ زبان سے ذکر کرنا گوارا نہیں کرتا، اس کی غیرت ہی گوارا نہیں کرتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اغیر ولد آدم، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیور ہوں، واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ رب العزت تو غیرت کے معاملے میں سب سے زیادہ غیور، وہ کیسے گوارا کر لیں گے کہ ان کے محبوب کا نام ایسے بندے کی زبان پر آ جائے جو اللہ کو قبول ہی نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ان کو تسلی دی کہ اللہ کے بندے درود شریف کا موقع مل رہا ہے، پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، تمہاری کیا نیت ہے بس پڑھتے چلے جاؤ، خود ہی نیتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، پتہ نہیں کیا کیا اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ درود شریف قبول ہی قبول ہے، اس میں پریشان نہیں ہونا کہ میری نیت ٹھیک نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیوں پڑھ رہا ہوں، پڑھتے جاؤ، توفیق مل رہی ہے شکر کرو اور پڑھتے جاؤ۔ یہ ایسی نعمت ہے درود شریف، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ چلے ایک دفعہ اور پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ایک صحابی ہیں حارث بن سمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ وہ کسی پہاڑی کے اوپر تھے، اونچی جگہ پہ تھے، تو انہوں نے نیچے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے ساتھ لڑ رہے، پورا کفار کا ایک لشکر ہے، کافی لوگ ہیں اور یہ آپ اکیلے ہیں۔ تو فوری طور پر نیچے جانے لگے کہ میں جاؤں دیکھوں کچھ مدد کروں، وہ اکیلے ہیں بالکل۔ نیچے جا رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں انہیں نظر آ گئے۔ اب وہ ان کو چھوڑ کے نبی علیہ السلام کی طرف آئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تم نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا؟ اور کہا میں نے دیکھا، انہیں کو دیکھ کے تو میں نیچے آ رہا ہوں، وہ نیچے گھاٹی میں ہیں اور ادھر دشمن زیادہ ہیں، وہ اکیلے ہیں، ان سے لڑ رہے ہیں، تو میں جا تو ادھر ہی رہا تھا، آپ کو دیکھ کے پھر آپ کی طرف آگے، ورنہ جانا میں نے ادھر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کفار سے جنگ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نبی علیہ السلام سے مل کے نیچے گیا، اب گھاٹی میں پہنچا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، لشکر بھاگ چکا چلا گیا، اور 7 آدمی جو مشرک تھے وہ ان کی لاشیں ارد گرد پڑی ہیں، 7 آدمیوں کی، وہ اپنے 7 بندے قتل کرا کے باقی بھاگ گئے، یہ تو اکیلے تھے۔ تو یہ قریب ہوئے، ان سے خیر خیریت لینے کے بعد پوچھا ان 7 کو آپ نے قتل کیا؟ ان کا نہیں، میں نے تو 2 کو قتل کیا، 5 کو تو اس بندے نے قتل کیا جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں، مجھے نظر ہی نہیں آ رہا سے قتل ہو کے گر رہے تھے، دشمن بھی یہ دیکھ کے بھاگ گیا۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی
تو کہنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف کی مدد تو فرشتے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث کے اندر آتا نا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ بیوی بچوں کی کفالت، ان کی روٹی روزی، ان کی ضروریات زندگی کا پورا کرنا، یہ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ اس میں کوتاہی قیامت کے دن سزا کا ذریعہ ہے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جس کی جتنی استعداد ہے اس کے مطابق اپنے بیوی بچوں کا خیال کرے۔ اور جو آدمی اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتا، اپنی اولاد کے نان نفقے کا خیال نہیں کرتا، یہ کافی ہے اس کے لیے جہنم میں جانے کے لیے۔ کسی اور گناہ کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کی نمازیں اسے بچا نہیں سکتی کہ جی میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا قاری ہوں، بڑا فلاں ہوں۔ جو ان کے ذمہ داری میں آتے ہیں اور آپ ان کا خیال نہیں کر رہے، اپنی استعداد کے اندر رہتے ہوئے، استطاعت کے اندر رہتے ہوئے کوشش نہیں کر رہے، تو یہ بہت کافی ہے جہنم میں جانے کے لیے۔ تو بیوی بچوں کا خیال کرنا، اولاد کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، جو ماتحت لوگ ہیں یا جو گھر میں اس طرح، ان کی ذمہ داری یہ بندے کے اوپر اللہ نے رکھی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کا کون خیال کرنے والا ہوگا؟ اب سنیے، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ میں عائشہ سے فرمایا، عائشہ اس بات کے اوپر میرا بڑا پریشان ہو جاتا ہوں، بعض دفعہ سوچتا ہوں، غم ہو جاتا ہے کہ میرے بعد تم سب کی کفالت، میری بیویوں کی کفالت کون کرے گا، کیسے ہوگی، اس کے لیے کیا انتظام ہوگا؟ اسباب کی دنیا میں انتظام تو کرنے ہیں نا، اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ فکر تھی آپ کو، جس کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور اطلاع دی امت کو۔ یہ خاوندوں کے لیے ایک سبق ہے۔ اور اسی حدیث کو جب امی عائشہ نے بیان کیا تو یہ بھی فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا وسیع اور بڑا بہترین باغ جو 40,000 کا تھا، وہ خرید کر ازواج مطہرات کی گھریلو اخراجات کے لیے وقف کر دیا۔ وازواجہ امہاتہم، بچوں کا کام ہوتا ہے نا وہ بڑوں کا خیال رکھیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دعا دی، اللہ انہیں سلسبیل کے چیزیں کھلائے، سلسبیل پلائے۔ جنت میں ایک چشمے کا نام بتایا جاتا ہے سلسبیل، تو دعا دی۔ تو یہ ساری بات سے کیا معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک گھر والوں کا، یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ روزہ تھا، افطاری کا وقت آ گیا، تو افطاری جب سامنے لگا دی گئی تو ایک دم کھانے کو دیکھ کے نا جذبات میں آ گئے، رو پڑے، کہنے لگے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ مجھ سے بہت بہتر تھے، وہ شہید ہو گئے، جنت میں چلے گئے۔ حالانکہ جس وقت ان کو قبر میں رکھا جانا تھا تو چادر اتنی چھوٹی تھی، سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ پھر کہنے لگے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مجھ سے بہتر تھے، وہ بھی شہید ہو گئے، ابھی ہم دنیا میں باقی ہیں اور اتنی کھانے کی نعمتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا صلہ اس رزق کی صورت میں ہمیں یہی نہ مل جائے اور آخرت میں ہمیں کہہ دیا جائے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، روتے رہے اور کھانا ہی نہیں کھایا، بھول گئے، کھانا کھانا چھوڑ دے، اتنے غم میں تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں بھی موجود تھے۔ خود کہتے ہیں کہ میں جہاں کھڑا ہوا تھا تو اب دشمن تو 1000، مسلمان 313۔ کہتے ہیں میں نے اپنے دائیں اور بائیں دونوں طرف دیکھا تو ادھر بھی ایک نوجوان لڑکا 13-15 سال کا چھوٹا، اور ادھر بھی ایک چھوٹا لڑکا۔ دل میں آیا کہ میں میدان جنگ میں ہوں تو ادھر بھی کوئی مضبوط کڑیل جوان ہوتے تو ایک اچھا کام ہو جاتا، یہ تو لڑکے کھڑے چھوٹے چھوٹے۔ کہتے ہیں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دم ایک نے مجھ سے پوچھا، چچا جان ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ ابو جہل کہاں ہیں؟ کہتے ہیں میں سوال پہ حیران ہوا، پوچھو بھائی تم نے کرنا کیا ابو جہل کا؟ کہا جی ہمیں معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، آج تو میں نے جا کے اس پہ حملہ کرنا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو اپنے ہاتھوں سے میں نے قتل کرنا ہے۔ کہتے ہیں میں اس سے بات چیت کر ہی رہا تھا، اتنے میں یہ آیا میرے قریب کہ چچا جان آپ کو معلوم ہے ابو جہل کہاں ہے، کون ہے، کدھر ہے، ہم نہیں پہچانتے۔
بھائی تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ نے بھی وہی کہا کہ جی وہ تو نبی علیہ السلام کے خلاف اتنی باتیں کرتا ہے، اتنا بڑا دشمن ہے، میں نے تو جا کے آج اسے بھی جہنم رسید کرنا ہے۔ کہتے ہیں دونوں کی باتیں سن کے حیران ہو رہا تھا، تو اتنا اچانک مجھے سامنے ایک لوگوں کے جھنڈ کے اندر نا، گروپ کے اندر ابو جہل کھڑا ہوا نظر آیا، لمبا تڑنگا موٹا تازہ تھا، کہ وہ رہا ابو جہل۔ کہتے ہیں میری زبان سے جو لفظ نکلا کہ وہ رہا ابو جہل، یہ تو ایسے نکلے جیسے تیر کمان سے نکلتے، اور دونوں لوگوں کے اندر سے تھے بھی چھوٹی عمر کے، جذبے میں جا رہے تھے، دونوں لوگوں کے اندر سے گھستے ہوئے گئے، اس کو جا کے مارا، وہ گر گیا اور وہ قتل ہو گیا۔ تاہم اس کی روح کچھ باقی تھی، بعد میں اس کی جو گردن کاٹی تھی نا، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کاٹی تھی، لیکن اصل کام انہوں نے کر دیا تھا۔ تو یہ بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ علمی وسعت بھی بہت زیادہ تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک مقام پہ پہنچے، اس کا نام تھا سرغ۔ وہاں جا کے حضرت عمر کو پتہ لگا جہاں جانا ہے وہاں پہ طاعون کی وبا آ چکی ہے۔ اب رک گئے، کیا کریں، جائیں کہ نہ جائیں، سوچ میں پڑ گئے۔ اور سوچ کیا تھی کہ اس سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے وہ چاہیے ہمیں۔ صحابہ کرام کی عادت کیا تھی کہ ہر کام میں دیکھتے تھے نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب کیا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی نبی علیہ السلام کو میں نے خود فرماتے ہوئے سنا یہ بات کہ کسی علاقے کے متعلق معلوم ہو جائے کہ وہاں پھیل چکی ہے وبا، جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ فلانے علاقے میں وبا پھیل چکی ہے تو تم وہاں مت جاؤ، اور اگر تم پہلے سے ہو وہاں تو باہر بھی مت نکلو۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی کا حکم آیا تو انہوں نے سفر کو چھوڑ کے واپسی شروع کر دی کہ بھئی یہ کام ہمارے لیے واپس آنا زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح ان کی قوت حافظہ کا اور علم کا ایک اور بھی واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، نوجوان لڑکے تھے۔ ایک مرتبہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھئی تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کرام کا کوئی ایسا قول سنا ہے، کوئی بات سنی ہے، اگر کسی آدمی کو نماز کی رکعات کے متعلق شک ہو جائے تو وہ کیا پڑھے؟ 2 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں کہ 4؟ اگر اس کو شک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ اب یہ بات چل رہی تھی، اتنے میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آ گئے، اس وقت موجود نہیں تھے۔ انہوں نے پوچھا بھی کیا سلسلہ گفتگو چل رہا ہے، کیا بات چل رہی ہے؟ تو حضرت امیر المومنین نے پھر وہی بات بتائی کہ میں اس نوجوان لڑکے سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھئی اگر نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا صحابہ کرام کی کوئی بات معلوم ہے تو بتاؤ، مجھے پوچھنی ہے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو نماز کے متعلق شک ہو جائے، 1 پڑھی ہے کہ 2، تو وہ 1 کا گمان کرے اور دوسری پڑھ لے۔ اب یہ شک ہو جائے کہ 2 ہیں کہ 3، تو 2 کا گمان کر لے اور تیسری پڑھ لے، اور یہ شک ہو کہ 3 ہے کہ 4، تو وہ 3 کا گمان کر لے، چوتھی پڑھ لے، اور آخر میں تمام صورتوں میں سجدہ صاحب کر لے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ بعض دفعہ ہمیں بھی یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ تو غالب گمان ہم دیکھیں کیا ہے، اگر غالب گمان آ گیا 3 اور 4 میں سے 3 کا، تو 1 اور پڑھ لیں۔ اگر 4 بھی تھی نا، آپ نے 3 کا گمان کر کے 1 اور پڑھ لی، سجدہ صاف کر لیا، تو ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ وہ جو 6 کی شورا بنائی تھی وہ تو آپ نے سن لیا، ایک اور بات سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علاقے میں اپنے متعلقین کو، وہاں کے بڑوں کو خط لکھا کہ فلانے علاقے والوں سے تم جو وہاں مجوسی رہتے ہیں ان سے جزیہ وصول کرو، اپنے علاقے کے لوگوں سے جزیہ وصول کرو، کیونکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر نامی جگہ کے مجوسیوں سے جزیہ وصول کیا تھا۔ یعنی ان کی بات اتنی اوتھینٹک ہے کہ بس اس کے بعد آپ یہ کام کر لو۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب کی عیادت کے لیے گئے، تیمارداری کے لیے گئے، ان کا نام تھا حضرت ابو الرداد لیسی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہاں پہنچے، خیر خیریت دریافت کی، تو جو بیمار تھے نا، جن کی عیادت کے لیے آئے، انہوں نے کہا کہ تمام لوگوں میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ داریاں جوڑنے والے
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بات سنی تو فرمایا، کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم صلہ رحمی کو پیدا کیا اور اپنے نام کے ساتھ اسے جوڑ دیا، مشتق کیا۔ جو رشتہ داریوں کو جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑوں گا، اور جو رشتہ داریاں توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ ہم رشتہ داریاں جوڑنے میں کتنی فکر کرتے ہیں اور توڑنے میں ہم کتنے آگے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری رشتہ داریاں، یہ باپ ہے، یہ چچا ہے، یہ بہنوئی ہے، یہ بہن ہے، یہ جناب فلاں رشتہ دار ہے، یہ رشتہ دار کس نے بنائے؟ بھئی میں جس فیملی میں پیدا ہوں اس کو شیخ فیملی کہتے ہیں، تو فیملیاں تو اور بھی ہیں، کوئی راجپوت ہے، کوئی اور ہے، تو میں وہاں کیوں نہیں پیدا ہوا؟ یہ کس نے پیدا کیا؟ کسی اور کا اختیار تھا یا میرا اپنا تھا؟ رب کا تھا، اللہ نے پیدا کیا۔ یہ میرے رشتہ داروں کی جو ترتیب ہے، یہ میرے چچا، یہ خالہ، یہ پھپھا ہے، یہ پھپھی، یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بیوی کی حد تک آپ کہہ لیں جی بیوی تلاش کرنے کے لیے اختیار ہے، لیکن جب ہو گئی تو بس اب تو رشتہ داری جوڑنی ہے نا۔ لیکن یہ جتنے رشتہ داریاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں نے بنائی ہیں، میں نے جوڑی ہیں۔ اب جو ان کو جوڑے گا اسے میں جوڑوں گا، جو رشتہ داریاں توڑے گا اسے میں توڑوں گا۔ آپ چاہتے ہیں جوڑنا، رشتہ داریاں جوڑیں، اللہ جوڑے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو اور رزق زیادہ ہو، پیسہ زیادہ ہو، رزق میں اور بہت ساری چیزیں، خالی پیسہ نہیں ہے، تو وہ رشتہ داریاں جوڑے۔ اب جو چاہتا ہے رزق بھی زیادہ اور عمر بھی لمبی، رشتہ داریاں جوڑنے پہ لگا دے، اللہ خود پورے کریں گے اپنی بات۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فراست بھی تھے، بہت عقل مند اور ذہین۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حج پہ گئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتے تھے، آپ کو اندازہ تھا کیا بات ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ یہاں نہ کریں، ساری دنیا سے لوگ ہر جگہ جگہ سے آئے ہوئے، ان سے نہ کریں، آپ نے یہ بات کرنی ہے مدینہ طیبہ جا کے مطلوبہ لوگوں سے کریں۔ ان کو یہ بات پسند آ گئی حضرت عمر کو، وہاں پہ ارادہ چھوڑ دیا، پھر مدینہ طیبہ واپس آ کے جتنے مطلوبہ لوگ تھے جن کو وہ بات کہنی تھی ان کو بلا کے آپ نے بات کر دی۔ تو یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر بات ہر آدمی کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی، بات کہاں کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، اس کا بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ صحابہ کرام پوری کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق معاملات ہینڈل کیے جائیں۔ اس کے حساب سے ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ اس نے کہا جی ہم دو لوگ احرام کی حالت میں جا رہے تھے، ایک تنگ گھاٹی سے گزرے تو ہم نے نا پھر وہاں ایک ہرن کا شکار کر لیا، اب ہم کیا کریں؟ کفارہ ہے نہیں ہے کیا ہے؟ غلطی ہو گئی، احرام کی حالت میں شکار کرنا منع۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کو عبد الرحمن بن عوف کو بلا لیا اور کہا بھی ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہے، مل کے فیصلہ کرتے ہیں۔ اب دونوں نے اس کو ڈسکس کیا کیس کو، اور آ کے کہا کہ بھئی آپ نے ایک بکری جو ہے نا دم میں دینی ہے، بکری دم آپ نے دینا ہے، یہ کفارہ ہے۔ اس نے فیصلہ سن لیا، جاتے ہوئے آپس میں نا واپس جاتے ہوئے نا اپنے منہ میں آہستہ آواز سے بڑبڑانے لگا، کہنے لگا دیکھو ایسے امیر المومنین ہیں، ایک مسئلے کے لیے بھی دوسرے بندے کو بلاتے ہیں، ان کے پاس اتنا بھی فہم یا علم نہیں ہے کہ اتنا مسئلہ اکیلے ہی حل کر لیں۔ حضرت عمر نے سنی، اللہ نے سنوا دی بات کو، واپس بلا لیا۔ تم نے سورہ مائدہ پڑھی ہے قرآن میں؟ کہتا نہیں پڑھی۔ تم جانتے ہو ان کے جن سے میں نے بات کی ہیں کون؟ کہ میں ان کو بھی نہیں جانتا۔ پھر فرمایا اگر تم نے سورہ مائدہ پڑھی ہوتی تو تمہیں بھی میں سزا دیتا۔ اس کے بعد آیت پڑھی، یحکم بہ ذوی عدل منکم ھدیا بالغ الکعبہ، تم میں سے دو معتبر شخص مقرر کریں اور یہ قربانی کعبے تک کیسے پہنچائی جائے۔ یعنی قرآن مجید کے اندر یہ بات تھی کہ اس طرح کے معاملات دو بندے ہینڈل کریں، تو انہوں نے کہا میں اکیلا ہوں، ان کو ملا لوں، اللہ کے حکم پر بھی عمل ہو جائے گا، اس سائل کو مسئلہ بھی بتا دوں گا۔ اور انتہائی مختصر الفاظ میں اس کو یہ بھی بتا دیا کہ بھائی یہ ہیں کون،
جانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا یہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں. تو مشہور آدمی تھے، وہ بائی فیس نہیں جانتا تھا، لیکن ان کا نام تو پوری صحابہ کے اندر اور ہر جگہ پہ تھا. ایک سخی اور فیاض آدمی چھپ ہی نہیں سکتا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ لشکر دے کر روانہ کیا، اس لشکر کا امیر بنایا، آپ کے سر پہ خود پگڑی باندھی، عمام کا شملہ جو ہے نا، یہ اسے شملہ کہتے ہیں، یہ پیچھے چھوڑا اور آپ کو جھنڈا دیا، اور اس کے بعد دعائیں بھی دیں اور کہا اللہ کے نام کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں ان سے جا کے جہاد کرو، لیکن دیکھو کسی کو دھوکہ نہ دینا، فریب نہ کرنا، بچوں کو نہ مارنا، اور یہاں تک کہ تم دومت الجندل چلے جاؤ اور وہاں جا کے جو قبیلہ بنی کلب ہے اس کو اسلام کی دین کی دعوت دو، اگر وہ قبول کر لیں تو پھر ان کے سردار کی بیٹی سے نکاح کر لینا. یہ سب آپ نے کہہ کے بھیجا. یہ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر لڑائی نہیں کی، پہلے 3 دن ان کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے، اللہ کا حکم سناتے رہے اور بتاتے رہے، یہاں تک کہ قبیلہ کلب کے سردار اسبغ بن عامر اور قوم کے بہت سارے لوگوں نے کلمہ قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے. اور جنہوں نے قبول نہیں کیا ان سے انہوں نے جزیہ لے لیا، یعنی کہ لڑائی کی نوبت نہیں آئی، فتح اللہ نے ویسے ہی دے دی. اور پھر سردار کو پیغام دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہاری بیٹی سے نکاح بھی کروں. انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی کا حکم سر آنکھوں پر، اور وہ نکاح کر کے پھر واپس تشریف لے آئے. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن انہی کے بدن سے پیدا ہوئے. نمازوں کی اہمیت، اس کے حوالے سے ایک واقعہ سنی اور دل کے کانوں سے سنی کہ نماز کتنی اہم چیز ہے. ہم تو بعض دفعہ کرکٹ اور فٹ بال کے میچ کی وجہ سے ہی نماز چھوڑ دیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مبارک ہستی نماز پڑھا رہی ہے، پیچھے سے کسی نے خنجر سے وار کیا اور پے در پہ وار کیے، آپ نیچے گر گئے. یہ وہی حملہ تھا جو فیروز لولو نے کیا تھا، جس سے آپ کو شہادت کا معاملہ پیش آ گیا. اب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو نماز پڑھا رہے تھے وہ تو نیچے گر رہے. جاتے جاتے بھی انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف کو آگے بلا لیا، وہ آگے اور پوری نماز جلدی مختصر کر کے نماز پڑھائی. فجر کی نماز تو لمبی ہوتی ہے نا، تو مختصر کر کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے پہلے نماز پڑھائی، بعد میں زخمی امیر المومنین کو دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے پہلے یہ پورا ہو جائے. فرض نماز کی اہمیت اتنی زیادہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی کے واقعات تو بہت ہیں. ایک عجیب بات ہے، صدق و وفا کے پیکر تھے. امانت اور دیانت ان کی زندگی کا خاصہ تھا، خاص صفت تھی ان کی. یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ ان کی بات چاہے یہ مدعی ہو یا مدعا علیہ ہو، دونوں صورتوں میں ان کی بات پہ فیصلہ ہو جاتا. یہ اپنے حق میں گواہی دیں تو فیصلہ ان کے حق میں، یا اپنے خلاف گواہی دیں تو فیصلہ ان کی بات کے اوپر اگلی کو بات ہی نہیں ہوتی تھی. صرف ان کی اکیلے کی بات پورے مقدمے کے لیے کافی ہوتی تھی. ایک مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آل عمر سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ایک جاگیر، ایک جائیداد خریدی. وہ جائیداد وہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عطا کی تھی. وہ جائیداد خرید لی. جائیداد خریدنے کے بعد انہیں پتہ لگا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ بھئی اس جائیداد میں سے اتنا حصہ تو میرا ہے. جو پوری علاقہ آپ کو جائیداد جاگیر نظر آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اتنا حصہ مجھے دیا تھا اور بقیہ حصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا. اور وہ اس پوری جاگیر کو سمجھ رہے تھے کہ آل عمر سے جو میں نے خریدی ہے سارا حصہ شامل ہے. تو بعد میں وہ پتہ لگا کہ نہیں، یہ تو ان کی ہے، تو آل عمر نے تو اپنا دیا، وہ بھی بہت بڑی جگہ تھی. اب یہ اس مسئلے کا فیصلہ کروانے نا حضرت عثمان غنی کے دربار میں آ گئے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا کہ بھئی اس طرح میں نے ایک جاگیر خریدی آل عمر سے، انہوں نے جاگیر تو بیچ دی، میں نے پیمنٹ بھی کر دی ہے، لیکن ادھر سے یہ آ گئے تو کہتے ہیں کہ اس جاگیر کی جو فلانی سائڈ ہے یہ میری ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا عبد الرحمن اپنے خلاف اور اپنے حق میں گواہی دے سکتے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں فیصلہ اسی پر ہے، کوئی دوسری بات نہیں. ایسی شان والے صحابی تھے کہ اتنا مقام تھا ان کا کہ اس زبان سے جھوٹ تو نکلتا ہی نہیں ہے. اگر اپنے خلاف بھی گواہی دینی ہوگی تو کسی اور کی گواہی نہیں، خود بتا دیں گے کہ یہ چیز میرے خلاف ہے، میری نہیں ہے، جو بھی بات ہے.
یہ ان کا مقام تھا، ان کی شان تھی۔ ایک اور صحابی تھے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت 2 لوگوں کے برابر نبی علیہ السلام نے بتا دی تھی۔ 2 گواہیاں چاہیے ہوتی ہیں نا، 2 انسان چاہیے ہوتے ہیں، مرد، یا پھر ایک مرد اور 2 عورتیں مل کے بات بنتی ہے، لیکن حضرت خزیمہ اکیلے ہی 2 کے برابر تھے۔ واقعہ کیا تھا پیچھے پس منظر میں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے باہر تھے، ایک بندہ اپنا اونٹ سیل کر رہا تھا، آپ نے اس سے اونٹ خرید لیا۔ بھائی پیسے دیجیے گا، بھائی پیسے آ جاؤ، مدینہ چلتے ہیں، قریب ہی ہے، جا کے وہاں پیسے دے دیتا۔ وہ پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، غالباً یہودی تھا۔ آپ ڈیل کر چکے تھے، آپ آگے آگے چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ جب شہر کے قریب آئے نا تو ایک اور آدمی نے دیکھا کہ یار یہ بندہ اونٹ لے کے جا رہا ہے، تو اس سے پوچھا بیچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بیچ رہے ہیں۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ صرف سودا ہو چکا۔ میں نے کہا چلو داؤ لگاتے ہیں۔ اب انہوں نے پوچھ لیا کتنے کا، تو زیادہ قیمت بتا دی، 100 تھا تو 150 بتا دیا، مطلب جو بھی تھا زیادہ قیمت بتا دی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے دے دو۔ اب نبی علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بھی ساتھ ساتھ نہیں چل رہا ہے، کچھ رک گیا۔ اس سے پیچھے مڑ کے پوچھا ہاں بھائی کیوں رک گئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو سودا بیچ دیا ہے۔ بھائی کیسے بیچ دیا؟ میں خرید چکا ہوں، ڈیل فائنل ہو چکی ہے، ابھی تو خالی جا کے پیمنٹ تمہیں دینی ہے، اور تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب وہ ادھر سے پیسے زیادہ مل رہے تھے، کہنے لگا کوئی گواہ ہے تو لاؤ۔ آپ کیسے کہتے ہیں میں نے خرید لیا ہے؟ میں نے تو بیچا ہی نہیں، بلا وجہ دعویٰ کر رہے ہیں میں نے تو نہیں بیچا۔ وہ گواہ لے کر آئے۔ ادھر سے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، انہوں نے جب معاملات کو دیکھا، سونا سمجھا، کہ جی میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے خریدا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بولتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ تم تو تھے نہیں ادھر، تو میں اور یہ تھے، تم کس بات پہ گواہی دے رہے ہو؟ تم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ اب حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ میرے الفاظ میں سن لیجئے، وہ تو مختصر جواب تھا، لیکن کیا جواب دیا؟ گویا کہ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا چیز ہے، کیا قیمت ہے اس کی، کیا حیثیت ہے اس کی؟ آپ نے کہا میں معراج میں چند منٹوں میں، تھوڑے سے وقت میں، ایک رات کے کچھ عرصے میں آنا جانا بھی کیا، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، عرش الہی پہ بھی گیا، اللہ کا دیدار بھی کیا۔ ہم نے اتنی باتوں کو قبول کر لیا اور کوئی گواہی نہیں مانگی، یہ اونٹ کوئی چیز ہے؟ آپ نے کہا یہ اللہ کا قرآن ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا یہ جبرائیل آئے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا یہ اتنے فرشتے اترے ہیں فلاں کام کے لیے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا جنت کے اندر یہ باغات ہیں اور جہنم کے اندر یہ عذاب ہیں، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا مر کے زندہ ہو جانا ہے، قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا آب کوثر ہوگی، ہم نے وہ مان لیا۔ اتنا سارا کچھ جو ہم نے مانا ہے تو آپ ہی کی شخصیت پہ مانا ہے، تو یہ اونٹ کی کیا چیز ہے، ویسے کیا حیثیت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے، فرمایا کہ خزیمہ کی گواہی 2 لوگوں کے برابر ہے، نشان تھی ان کی۔ اور آج ہمارے معاشرے میں گواہی کی کیا پوزیشن ہے؟ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں اگر کسی شخص کی گواہی ایک مرتبہ بھی ثابت ہو جاتا کہ جھوٹی گواہی اس شخص نے دی ہے، وہ زندگی بھر دوبارہ گواہی دینے کے لائق بھی نہیں رہتا۔ سچی گواہی دی آپ دوبارہ گواہی دے سکتے ہیں، لیکن ایک دفعہ آپ نے جھوٹی گواہی دے دی، اب یہ شخص کسی جگہ بھی اس کی گواہی معتبر ہی نہیں، اور معاشرے میں اس کی رسوائی ہوتی تھی، یہ بندہ وہ اس کی تو گواہی قبول نہیں، جھوٹی گواہی دینے والا۔ اور باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اور جب کسی کے اوپر لعنت کثرت سے برس رہی ہو نا تو چہرے سے نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے، جھوٹی گواہی سے محفوظ فرمائے۔ لیکن ہماری عدالتوں کے باہر درجنوں لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، 100 200 500 1000 روپے 2000 روپے کے لیے جھوٹی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اور جج بھی ان کی گواہی کو قبول کر رہے ہوتے ہیں قانوناً۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ بندہ تو درجنوں جگہ گواہ بنا ہوا ہے، فیصل آباد سے کیس آیا تو یہ گواہ بنا ہوا ہے، لاہور سے آیا تو یہ بنا ہوا ہے، ملتان سے آیا تو یہ بنا ہوا ہے، راجن پور سے آیا تو یہ بنا ہوا ہے، جہاں سے کوئی لڑائی آ جائے تو یہی گواہ بنا ہوا ہے، امیر کا، غریب کا، مرد کا، عورت کا، کوئی یہ کیس وہ کیس، درجنوں قسم کے کیس میں یہی گواہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گواہ ہے حاضر ناظر چیز ہے، کوئی ہے کیا یہ بلا؟
ان کو بھی پتہ ہے جھوٹا گواہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور 1500 میں جو خرید رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے جھوٹا گواہ ہے، اور جھوٹی گواہی پہ اللہ کی لعنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہے جھوٹی گواہی دینے والے کے اوپر، اور ہمارے معاشرے میں تو اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہی اب۔ مسلمان کی زبان سے جب گواہی نکلتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ گواہی تو اتنی بلند چیز ہے، اتنے مقام کی چیز ہے، ہمارے ہاں تو ہم نے تو اس کی عزت کو، اس کے مقام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ بہت امیر آدمی تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ ان کا قافلہ آیا مدینہ میں تو 700 اونٹ کے اوپر گندم اور کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ اب دیکھیں نا، یہ A1 سوسائٹی ہے، یہاں گھر ہیں 1000 کے قریب ہوں گے، اور ارد گرد اگر 700 اونٹ اکٹھے آ جائیں اور فلی لوڈڈ ہوں تو کیا خیال ہے، ہلچل مچے گی کہ ادھر کوئی نہیں مچے گی؟ ہاں جی عمیر بھائی، مچ جائے گی نا۔ 700 اونٹ 10 بھی آ جائے تو ایک کیفیت بن جاتی ہے، 700 لدے ہوئے اونٹ آئیں، اور چھوٹا سا شہر مدینہ اس زمانے تو چھوٹا سا شہر تھا۔ لاہور میں بھی اگر کسی علاقے میں 700 اونٹ آج کی بڑی آبادی میں، گنجان آبادی میں بھی آئیں تو کیا کہتے ہیں، اس علاقے میں ایک شور شرابہ ہوگا نا۔ اب ان کے 700 اونٹ فل لدے ہوئے آ گئے نا، اب مدینہ کے اندر چرچا ہو رہا ہے ان کی مال کی کثرت کا نا، کہ اتنا مال آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امی عائشہ نے بھی جب یہ سنا نا، ان کو بھی خبر پہنچی، انہوں نے ایک بات فرمائی، کہنے لگی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں رینگتے ہوئے جائیں گے۔ ادھر سے بات ان کو پہنچ گئی، امی کے پاس آئے، کہنے لگے میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، 700 اونٹ صرف اوپر کا سامان ہی نہیں، اونٹ، ان کی رسیاں، کجاوے، سب اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہوں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ خاص اجازت یافتہ تھے، ایک خاص چیز میں ان کو اجازت ملی ہوئی تھی جو باقی امت میں اور کسی کو نہیں۔ ان کو ایک خاص بیماری لگ گئی تھی جب شروع میں فقر و فاقہ کا دور تھا، یہ تو آخری دور ہے نا مال والا، شروع میں تو تنگی کا تھا۔ اس بیماری میں ریشم کا لباس پہننا ان کے لیے مجبوری بن گیا تھا، دوسرا لباس، کوئی ایسی اسکن پرابلم ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ نہیں پہن پاتے تھے۔ تو ان کی انتہائی تکلیف کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی تو وہ پہن لیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کا بیٹا ابو سلمہ، ان کے صاحبزادے سے ابو سلمہ، وہ بھی ریشمی لباس پہن کے باہر آئے، چھوٹا بچہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا نا تو فوری طور پر ایکشن لیے، آگے بڑھے اور وہ جناب ان کے کپڑے جو نا لیے اور وہ پھاڑ دی، قمیض پھاڑ دی۔ حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمر بھائی یہ کیا کیا؟ کیا آپ کو نہیں پتا میں اجازت یافتہ ہوں، مجھے اس بارے میں رخصت ملی ہوئی ہے؟ فرمایا تمہاری ذات کے لیے مخصوص ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ صحابہ کرام کے اندر یہ نظام بڑا زبردست تھا، جو چیز جس درجے تک ہے بس اتنی۔ بھئی آپ ایک پوسٹ پر ہیں، یا آپ کو ایک پوزیشن ملی ہوئی ہے، یا آپ کو ایک رخصت ملی ہوئی ہے، تو آپ کی زندگی میں آپ کے لیے ہے، وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور سے بھی صدقہ و خیرات کر دیتے تھے، بعض مرتبہ 30 غلام خرید کے جو ہے وہ آزاد کر دیا کرتے تھے۔ انہیں بڑی فکر رہتی تھی بابا اتنا مال آ رہا ہے، اتنا مال آ رہا ہے، کہیں یہ مجھے اعمال کا سبب دنیا میں نہ مل جائے، یا اس کی وجہ سے جنت میں داخلہ لیٹ نہ ہو جائے، یہ کوئی نقصان نہ ہو جائے آخرت کا۔ تو ایک دن ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور گزارش کی، اے امی جان مجھے خوف ہے کثرت مال میرے لیے کہیں ہلاکت اور بربادی کا سبب نہ بن جائے، اتنا مال آ رہا ہے۔ ہر نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی، کہتے ہیں کہ جب مجھے وہ دعائیں ملی تو مجھے تو یوں لگا کہ میں اگر پتھر اٹھاؤں گا تو نیچے سے سونا ہی نکلے گا، مجھے اتنا گمان ہونے لگا۔ جب خوب مال آنے لگا تو وہ ڈرتے تھے، ہم تو زیادہ مال آئے خوش ہوتے ہیں، وہ ڈرتے تھے اتنا آ رہا ہے، اتنا آ رہا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہو کے عرض کیا کہ مجھے تو خوف ہے کہ میرا اتنا مال کا زیادہ سے زیادہ آئے چلے جانا، میں کہیں برباد ہی نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے کیا جواب دیا، بیٹا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
میرے صحابہ کرام میں سے بعض ایسے ہیں کہ میری ان کی جنت میں ملاقات کچھ وقفے سے ہوگی۔ ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھی مال لے کر آؤ، دور جانا تھا، گرمی تھی، قحط سالی تھی، دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، تنگی کا دور تھا، تو اس کو جیش العسرہ یعنی تنگی کا لشکر کہا گیا، بہت تنگی کا وقت تھا، جس میں مشہور ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھا مال چھوڑ کے اور آدھا لے آئے، یہ مشہور واقعہ ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سارا مال لے کے آ گئے، کہ اسی وقت کی بات ہے۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 200 اوقیہ سونا یہ اللہ کے راستے میں وقف کیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا۔ 200 اوقیہ سونا یہ کتنا بنتا ہے؟ یہ 4100 کچھ گرام بنتے ہیں، یعنی 4 کلو سے کوئی 150-200 گرام اوپر 4 کلو سونا لا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا۔ اب اس کی قیمت آپ دیکھیں کتنی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ واقعہ ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ قرآن مجید میں حکم ہے نا ولا تجسسوا، حدیث کے اندر بھی ہے تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو، کون کیا کر رہا ہے۔ آج تو ہماری دن رات اسی فکر میں ہے کہ کسی کی کوئی عیب، کوئی برائی، کوئی کمی، کوئی ویک پوائنٹ ہمیں ملے، کوئی کمزوری ہمارے ہاتھ آئے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم تو باقاعدہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ملے۔ یہ واقعہ سنیے اور سمجھیے کہ صحابہ کرام کو کتنا خیال ہوتا تھا اپنی اصلاح کا اور اپنی فکر کا اور آخرت کا کتنا۔ ہمیں تو آخرت کا خیال نہیں ہے، اگر ہمیں آخرت کا خیال ہو، مجھے اگر آخرت کا خیال ہو تو میں دوسروں کی پرواہ نہ کروں، پھر وہی ہوگی دوسروں کی کیا پڑی بھی اپنی نبیڑ دو۔ جب ہم اپنا خیال کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے آخرت یاد ہے، جب دوسروں کی فکر ہوتی ہے اپنا خیال نہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہمیں کوئی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک صاحب نماز پڑھنے آتے تھے، ساتھ ملاقات ہوتی تھی، چند دن ہو گئے وہ نہیں آئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی، اپنے دوست عبد الرحمن ابن عوف کو کہا بھائی چلو ذرا معلومات لیتے ہیں، کئی دنوں سے وہ نظر نہیں آ رہا، ذرا دیکھیں تو صحیح خیر خیریت ہے، کیا ہے، بیمار ہے، کیا معاملہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کیا ہو گیا، ذرا معلومات لیتے ہیں، چلتے ہیں اس کے گھر چلتے ہیں۔ گھر انہیں معلوم تھا۔ اب یہ دونوں بزرگار جو ہیں، دونوں بزرگان یہ چلے، اس کے گھر کے پاس جب پہنچے تو دروازہ کھلا ہوا تھا، گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ سامنے بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا، اور اس کے سامنے کوئی برتن تھا، اس کی بیوی برتن میں کوئی چیز ڈال رہی تھی اور وہ کھا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً سمجھ کے بات سمجھ کے کہنے لگے اچھا تو اس چیز کے کھانے نے اور اس چیز نے جو ہے نا اس کو ہمارے پاس آنے سے روک دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمانے لگے آپ کو کیسے پتہ لگا وہ کیا کھا رہا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ گویا کہ آپ نے تجسس کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ عبد الرحمن کہ آپ یہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں تجسس کر رہا ہوں؟ تو اور کیا، یہی تو تجسس ہے جو آپ کی بات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہنے لگے اچھا بتاؤ تو غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اس سے نکلنے کی، اس کی توبہ کی کچھ، اب بتاؤ کیسے اس سے توبہ کریں؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ جو کچھ آپ نے دیکھا سمجھا ہے کبھی کسی سے ذکر نہ کریں، نہ مجھے بتائیں نہ اس کو بتائیں، بھائی خاموش رہیں، بس یہی اس کی توبہ ہے۔ اگر کسی کی کوئی برائی، کوئی کمی، کوئی بات آپ کو پتہ لگ گئی ہے نا تو اب چپ ہو جائیں، نہ اس کو کہیں نہ آپ اس طرح سے کچھ کہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوری طور پر واپس مڑ گئے اور جب سلام دعا حالات لینے آئے تھے پھر آپ واپس تشریف لے گئے اور کبھی کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ آج بھی کسی کو نہیں پتا وہ کیا دیکھا۔ وَلَا تَجَسَّسُوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ پھر ملک کی جو مہمات تھی، بڑے بڑے امور تھے، ان سے سائڈ پہ ہو گئے، عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، 75 سال کی عمر میں آپ نے ان کی دن کی دور خلافت میں جو ہے وہ انتقال کیا، دنیا سے کچھ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی وفات کے اوپر ان کے جنازے پہ کھڑے ہو کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اے ابن عوف جا، تو نے دنیا کا صاف پانی حاصل کیا اور گدلا چھوڑ دیا، پاکیزہ کو حاصل کیا
اور ناپاک کو چھوڑ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ اٹھانے والوں میں سے تھے اور کہتے جاتے تھے واہ جبلاؤ، ہائے یہ پہاڑ بھی ہم سے رخصت ہو گیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب